الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب کفار کو آنے والے عذاب سے ڈرایا اور انہیں یہ سنا دیا کہ اگر تم اللہ رب العزت پر اور میری رسالت پر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ کافر اس کے جواب کے اندر یہی کہتے رہے کہ آپ جس عذاب کا وعدہ کر رہے ہیں وہ عذاب ہمارے پاس لے کر کے آ جائیں پھر ہم دیکھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اب آتا ہے اللہ کا حکم تو جلدی نہ کرو، پاکی اور برتری ہے اسے ان سے جو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ یعنی یہ کافر جس عذاب کے بارے میں استہزاء اور مذاق کر رہے ہیں وہ عذاب اب آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت کریمہ اتری اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یعنی اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند شک ہو گیا، تو کافروں نے ایک دوسرے سے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گمان ہے کہ قیامت عنقریب آئے گی تو ہمیں آزما کر کے دیکھنا چاہیے۔ تو چنانچہ انہوں نے کچھ برائیوں کا ارتکاب کرنا چھوڑ دیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ برائیوں کا ارتکاب چھوڑنے کے بعد بھی کسی طرح کا عذاب ان کے اوپر نازل نہیں ہوا تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو کوئی عذاب آتا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقترب للناس حسابہم، یعنی فرمایا کہ لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو وہ گھبرا گئے کہ قیامت قریب ہے، ہم تو غلطیاں کر رہے ہیں۔ لیکن جب پھر کافی دن گزر گئے اور قیامت قائم نہیں ہوئی تو کہنے لگے کہ آپ جن باتوں سے ہمیں ڈراتے ہیں ان میں سے کچھ بھی تو نہیں ہوا، نہ قیامت آئی نہ حساب کا وقت آیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، یعنی اس آیت کریمہ کو اتار کر کے رب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حکم تو آنا ہی آنا ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، بالکل ایک دم صاف اور کھلی ہوئی بات ہے کہ اللہ کا حکم آئے گا، لیکن فرمایا ابھی نہیں آئے گا، فلا تستعجلوہ، تم لوگ جلدی مت مچاؤ، اس کا جب وقت ہوگا اللہ نے ایک وقت کے لیے اس کو ٹھہرا کر کے رکھا ہے، جب وہ وقت آ جائے گا تب پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اب وہ یہ کہنے لگے کہ اگر واقعی آپ کا کہنا صحیح ہے کہ جب وقت ہو جائے گا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو پھر ایسے موقع پر ہم لوگ اپنے بتوں کو اور اپنے جو معبود ہم نے بنا کر کے رکھے ہیں ان کو ہم مدد کے لیے پکاریں گے اور وہ ہمیں عذاب سے بچا لیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاکی اور برتری ہے اسے ان سے جو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اللہ کا کوئی شریک ہے ہی نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، تو کون سا تمہارا ایسا جھوٹا معبود ہے تو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ تمہارا یہ سوچنا یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ اللہ کا جب عذاب آئے گا تو پھر اس کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں کھلے طور کے اوپر سنا دیا۔ اب وہ ایک سوال اور کرنے لگے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات پہلے یہ دیکھ لیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ کا حکم آنے والا جلدی مت کرو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام خوفزدہ ہو گئے اور سر اٹھا کر کے دیکھنے لگے کہ کیا اللہ کے عذاب کا وقت آ گیا ہے، کیا قیامت قریب آ گئی ہے۔ تو اس پر آگے والی وہ
آگے والا ٹکڑا نازل ہوا تھا فلا تستعجلوہ، اللہ کا حکم آ تو گیا لیکن ابھی جلدی مت کرو، ابھی کچھ وقت ہے۔ تو یہ سن کر کے صحابہ کرام کو اطمینان ہوا، اور چونکہ اصل واقعہ یہ تھا کہ اہل ایمان نے جب اچانک یہ سنا کہ قیامت آنے والی ہے تو اس لیے وہ گھبرا گئے تھے، تو اللہ نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا فلا تستعجلوہ، جلدی مت کرو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اور قیامت یہ ایسے ہی بھیجے گئے ہیں۔ کیسے بھیجے گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ کیا، یعنی سبابہ اور وسطیٰ، یہ جو 2 انگلیاں ہیں دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے بتایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو انگلیاں مبارک تھی وہ تو لاجواب تھی، ہم اور کون سی ہماری وہ حیثیت کہ ہم انگلیوں سے اشارہ کر کے بتائیں، وہ صرف سمجھانے کے لیے میں ایسے انگلی اٹھا کے بتا دیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسے بتایا کہ میں اور قیامت قریب بھیجے گئے، ورنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو وہ نور والی انگلیاں اٹھائی ہوں گی تو پھر وہ عالم کچھ اور ہی ہوگا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ قیامت اور میں بالکل قریب بھیجے گئے ہیں، مجھ میں اور قیامت میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ اور دیکھ لو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا سے کوچ کیے ہوئے آج 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، ایسا لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے، اور اب قیامت اور بھی زیادہ ہم سے قریب ہو گئی ہے۔ اور قیامت کی جو سب سے بڑی نشانیاں ہیں وہ تو باقی ہے، لیکن کچھ بڑی نشانیاں جو ہے وہ ہم بھی جو ہے اپنی آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں۔ بے حیائی کا عام ہو جانا، ماں باپ کی نافرمانی ہونا، کپڑے پہن کر بھی عورتوں کا ننگی رہنا، یہ ایسی بے شمار نشانیاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ اونٹوں کے چرانے والے بڑے محلوں کے اندر فخر کریں گے، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی وہ لوگ حکومت کریں گے۔ یہ بہت ساری نشانیاں جو ہے وہ آج ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک تو نشانی ایسی ہے کہ مجھے سب سے زیادہ اس نشانی کو دیکھ کر کے خوف طاری ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فرمایا تھا مفہوم حدیث پاک ہے کہ وقت بڑی تیزی سے گزرے گا، یعنی سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، اور ہفتہ دن کی طرح۔ ابھی ہم جمعہ پڑھا کے فارغ ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ابھی پرسوں پھر جمعہ ہے، یعنی یہ ایک اتنی بڑی نشانی ہے کہ اگر آپ بھی اس کے اندر غور کرو تو حیرت میں ڈوب جاؤ کہ دن کے زمانہ کتنا قریب ہو گیا ہے۔ ایسے لگتا ہی نہیں کہ جیسے ابھی جو ہے وہ ایک ہفتہ گزر گیا ہے، اور ہفتہ گزر جاتا ہے اور پھر جمعہ آ جاتا ہے۔ ابھی آج ہم نے جمعہ پڑھا اور ابھی آپ دیکھتے پھر دیکھیں گے کہ کل پھر جمعہ آ گیا۔ تو ایسے جو ہے وہ وقت سمٹتا چلا جا رہا ہے اور قیامت بالکل قریب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اچھا اس کے اندر صوفیاء کرام نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے 3 طبقات ہیں، ایک ہے غافل غفلت والے، دوسرے ہیں عاقل عقل والے، اور تیسرے ہیں عاشق اللہ کی محبت کے اندر ڈوبے ہوئے رہنے والے۔ اب اس آیت کریمہ کے ذریعے تینوں کو خطاب کیا گیا۔ غافلوں کو یہ خطاب بطور عتاب کے ہے کہ دنیا اور اس کی لذتوں کے اندر مگن رہنے والوں اور دنیا کے جو ہے وہ خواہشات کے اندر ڈوب کر کے زندگی گزارنے والوں، اب ہوش میں آ جاؤ، غفلت کو چھوڑ دو، قیامت قریب آ گئی ہے۔ اور عقل مندوں کو خطاب کر کے کہا گیا کہ اے عقل مندوں، تم اللہ کی اطاعت کر کے جو ثواب اپنے لیے تیار کر رہے ہو تو ثواب کا وعدہ جو تمہارے لیے کیا گیا ہے، اب عنقریب تمہاری نیکیوں کا صلہ اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرمائے گا۔ قیامت بڑی قریب آ گئی ہے۔ آج تم فجر میں جو اٹھ کر کے بڑی تکلیف اٹھا کر کے آتے ہو، حرام کو چھوڑنے میں تمہیں اپنے نفس سے جنگ کرنا پڑتا ہے، گناہ کے مظاہر قدم قدم پہ بکھرے ہوئے ہیں۔ اگر سڑک پہ نکل جاؤ تو اگر کوئی غیر محرم عورت اگر نگاہ کے سامنے نہ آئے تو اتنی بڑی بڑی ننگی تصویریں نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہیں، نگاہیں بچانا مشکل ہو جاتا ہے، پھر بھی تم نگاہ بچا کے نکل جاتے ہو۔ تم اتنا صبر کر رہے ہو، لہذا عقل مندو گھبراؤ نہیں، قیامت قریب آ رہی ہے، تمہیں اس کا اللہ تعالیٰ صلہ دے گا۔ اور پھر عاشقوں کو خطاب کر کے کہا گیا کہ اے اللہ کے وصال کے طالبوں، اللہ سے ملاقات کے لیے بے چین رہنے والوں، اب تم گھبراؤ نہیں، وقت قریب آ رہا ہے، تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، جو رب نے وعدہ کیا ہے بڑے تر و تازہ تمہارے چہرے ہوں گے اور اپنے رب کا تم دیدار کر رہے ہوں گے۔ تو عطا امر اللہ، قیامت قریب آ گئی ہے، اب دیدار الہی کا وعدہ بھی قریب آ رہا ہے، لہذا تم اور تیاری کر لو تاکہ خوب جو ہے وہ جھوم کر کے اپنے رب کا دیدار کر سکو۔ تو یہ صوفیاء کرام نے بڑی پیاری بات اس مقام کے اوپر ارشاد فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرمایا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ
پاکی بھی اسی کے لیے ہے، برتری بھی اسی کے لیے ہے، تم جو اس کے شریک ٹھہراتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ قیامت کے میدان میں یہ بت ہمیں بچا لیں گے، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ مکہ کے کافر یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ ہی کو مانتے ہیں، یہ بتوں کی ہم اس لیے پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے تھے کہ تاکہ اگر کچھ ہمارا معاملہ پھنس جائے تو یہ بت جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیں گے، ہمارا کام بنا دیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر جب ان کافروں کو عذاب دے گا تو رب نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو مفسرین فرماتے پتھر جہنم میں کیوں جائیں گے؟ تو فرمایا کہ پتھر سے مراد یہی پتھر کے بت ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ میں جہنم میں ڈالے گا تاکہ وہ اپنے معبودوں کو جب اپنے ساتھ میں جہنم میں دیکھیں گے تب ان کے جو ہے وہ دل خون ہو جائیں گے اور ان کی حالت ایسی خراب ہو جائے گی کہ جن کی ہم پوجا کرتے تھے وہ بھی ہمارے ساتھ میں جہنم کے اندر جل رہے ہیں۔ یہ بڑا سخت لمحہ ہوگا کہ ہم نے جن کو خدا سمجھا تھا وہ تو ہمارے ساتھ میں جہنم کے اندر جل رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارے کچھ کام آنے والے نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا یونزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کو ایمان کی جان یعنی وحی لے کر اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے کہ وہ انہیں ڈرائیں کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے لہذا مجھ سے ڈرو۔ یہ بھی ایک سوال کا جواب سمجھ لیں آپ، یعنی سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ نبی جو ہمیں ڈراتے ہیں کہ عذاب آئے گا، یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہوں گے، یہ لوگ جو ہے وہ جنت کے اندر جائیں گے، اللہ کے انعامات سے شرف یاب ہوں گے، بتایا کس نے ان کو؟ آخر انہی کو کیوں بتایا، ہم کو کیوں نہیں بتایا؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر جواب دے دیا اور فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو چن لیتا ہے اور اپنے ان چنے ہوئے بندوں کے پاس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو وحی لے کر کے بھیجتا ہے اور فرشتے وحی لے کر کے آتے ہیں اور انہیں اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو نبی جو تم کو بتا رہے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بتا رہے، یہ اللہ کا پیغام جو حضرت جبریل امین لائے تھے ان کو بتایا تھا، وہی پیغام آپ کو سنا رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال اور یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، تو وہی تو صرف حضرت جبریل علیہ السلام لے کے آتے تھے، بہت سارے فرشتے تو آتے نہیں تھے۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں پر فرشتوں سے مراد صرف حضرت جبریل علیہ السلام ہی ہے، اور ایک تفسیر کے مطابق یہاں پر مراد یہ ہے کہ حضرت جبریل کے ساتھ بھی کچھ اور فرشتے بھی آتے تھے جو وحی کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ میں آیا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے وحی لے کر کے آتے ہیں۔ حضرت عامر شابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ روایت ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 3 سال تک وحی لاتے رہے، اور ان کی وحی 1-2 کلمات کے اوپر مشتمل ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد میں حضرت جبریل علیہ السلام مسلسل وحی لے کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس میں آتے رہے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سپرد چونکہ سور پھونکنے کا کام تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام میرے آقا کی بارگاہ میں کتنی بار آئے؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام تقریباً 24,000 مرتبہ آئے، اور اعلیٰ حضرت سرکار کے برادر محترم علامہ حسن رضا خان رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کہی یہاں پر کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اتنی بار کیوں آئے؟ کسی نبی کے پاس 1 بار آئے، کسی نبی کے پاس میں 10 بار، کسی کے بارے میں 50 بار، بس چند دہائیوں کے اندر ہی آئے، لیکن میرے آقا کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ فرماتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، یعنی میرے آقا علیہ السلام کے دیدار میں حضرت جبریل علیہ السلام ان کے دیدار کے مشتاق رہتے تھے اور انتظار میں رہتے تھے کہ کب وہی آئے اور کب میں لے کر کے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ ایک روایت میں یہ موجود ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے وصال کے وقت میں حضرت جبریل نے کہا تھا یا رسول اللہ اب مجھے زمین پہ آنا نہیں ملے گا، جب تک آپ موجود تھے آپ کی بارگاہ میں وہی لے کر کے آتا تھا۔ لیکن یہاں پہ ایک پھر سوال کھڑا ہو جائے گا، کچھ روایتوں میں تو یہ ملتا ہے کہ شب قدر میں حضرت جبریل آتے ہیں اور ان کے وہ مسلمانوں سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، اور ان کی پہچان یہ ہے کہ
کہ اگر مصافحہ کرتے وقت میں رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو سمجھ جاؤ کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے مصافحہ ہوا ہمارا. تو پھر اس روایت کا مطلب کیا ہوگا؟ تو علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر اب وہی لے کر کے نہیں آئیں گے. میرے آقا علیہ السلام کے بعد میں جو آئیں گے وہ اہل ایمان سے مصافحہ یا ان کے لیے کسی اور ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لگا کے رکھی ہے اس کام کے لیے آئیں گے، اب وہی لے کر کے نہیں آئیں گے. بہرحال حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں مسلم شریف کی روایت کے اندر یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ جو ہے وہ لے کر کے آئے تھے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر، جو تھوڑا سا حصہ تھا، یعنی سورہ فاتحہ لائے جو عرصہ تک تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آپ نے پیش کی. سورہ فاتحہ کو حضرت جبریل علیہ السلام نہیں لے کر کے آئے تھے، یہ ایک روایت کے اندر موجود ہے. اور یہاں پر حضرت سعدی مفتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ لا الہ الا انا فاتقون، میں ہی معبود ہوں مجھی سے ڈرو، یعنی یہ کفار جو عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، اپنے جھوٹے معبودوں کی دعائی دے رہے ہیں، ان سے کہہ دو کہ خدا تو ایک ہی ہے، تو لہذا اسی سے ڈرنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرنا چاہیے.